مکرم مسلمان کرام، نوجوانان اسلام، واجب تکریم بزرگوں، گزشتہ 2 جمعہ سے آپ حضرات موت کے عنوان پر اور مرنے کے بعد جو ہماری اصل زندگی کی پہلی منزل ہے، جسے میں اور آپ قبر کہتے ہیں، اس کا تذکرہ سنیں۔ جبکہ محرم شروع ہو چکا ہے، خواہش تو یہ تھی، تمنا تو یہ تھی کہ محرم الحرام کے فضائل کو بیان کیا جائے، لیکن محرم پورا مکمل 1 مہینہ رہنے والا ہے۔ آئندہ جمعہ بھی اس کے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جو ہمارا موضوع موت پر شروع ہوا تھا، اسے آخر تک بیان کر دینا مناسب ہے۔ اسی لیے آج بھی میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ جو عنوان ہمارا ادھورا رہ گیا تھا، بچ گیا تھا، اس عنوان پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ معزز مسلمان کرام، گزشتہ جمعہ حضرات نے قبر کے 3 سوالات میں ایک سوال جو ہے مکمل طور پہ سنا۔ کیا ہے پہلا سوال؟ ابھی سنا بھی؟ کیا ہے پہلا سوال؟ قبر کے جو 3 سوالات ہیں اس میں سب سے پہلا سوال کیا کیا جائے گا؟ من ربک؟ ہمیں دنیا میں یاد نہیں تو پھر قبر میں کیا جا کر جواب دیں؟ پوچھا جائے گا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ اس پر تفصیلی بات آئی کہ دنیا کی اس سرزمین پر اپنے عقائد سے جس طرح انسان زندگی گزار کر کے گیا ہوگا، قبر میں ویسے جواب دے گا۔ بظاہر زبان جو ہماری ہے بند کر دی جائے گی، بظاہر آنکھ بند کر دیے جائیں گے، ان آنکھوں پر مٹی پڑی ہوگی، اس زبان پر مٹی پڑی ہوگی۔ دل کے آنکھیں اور دل کی جو زبان حقیقت والی ہے اسے کھول دیا جائے گا، اور جو بندہ دنیا کی اس سرزمین پر اللہ اللہ کہہ کے دنیا سے گیا ہے، اسے پوچھا جائے گا من ربک، وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ۔ اللہ اعلان کریں گے، او فرشتوں، اس نے میرے ہونے کی گواہی زمین کے اوپر بھی دی تھی، اور اس نے میرے ہونے کی گواہی زمین کے اندر بھی آ کے دے رہا ہے۔ فرشتوں، اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دینا، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دینا۔ فرشتے اس کی قبر پر جنت کے دروازوں کو کھول دیں گے، کھڑکیوں کو کھول دیں گے۔ جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں اس کی قبر میں چلائی جائیں گی، اور اعلان ہوگا، فرشتوں، اس کی قبر بظاہر بہت تنگ نظر آ رہی ہے، تا حد نگاہ، جہاں تک تمہاری نظریں جاتی ہو۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے، انسان کی نظر ناقص ہو سکتی ہے، فرشتوں کی نظر ناقص نہیں ہو سکتی۔ وہ فرشتہ جو 7 آسمانوں کے اوپر جس کا سر ہو اور 7 زمینوں کے نیچے جس کے پیر ہوں، ایسے فرشتے کی نگاہیں ناقص کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ فرمائے گا، وہ فرشتوں، تا حد نگاہ، اس کی قبر کو گشادہ کر دیا گیا، اس کی قبر کو گشادہ کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے محل، قبر جا کر کے محل بن جائے گا، وہاں ہیرے جواہرات ہوں گے، وہاں سونا چاندی کے دیواریں بنی ہوں گی، اور وہاں وہ جہاں چلے گا مشک و عنبر کا کارا بنایا ہوا ہوگا۔ اور وہ آدمی جو دنیا کی سرزمین پر اللہ کو بھول کر شیطان کی منمانی سے زندگی گزارا ہوگا، اللہ اللہ چھوڑ کر یہودیوں کے طریقوں کو اپنایا ہوگا، نصارہ کے طریقوں کو اپنایا ہوگا، اپنے
زبان کہے گی ہاں لا ادری، نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے، نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے۔ آسمانوں سے آواز آئے گی یہ جھوٹا۔ دنیا کی زمین پر اسے کہا جاتا تھا کہ اللہ کو مان اور اللہ کی مان، اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر چل۔ اس نے اللہ کو بھی نہ مانا اور اللہ کی بھی نہ مانا، یہ منانی کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے آیا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ لہٰذا اس لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں، اس کی قبر میں جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اور جہنم کی گرماہٹ اور جہنم کی تپش اور وہاں کی جو گرمی ہوگی اور وہاں کی بدبو، خون اور پیٹ کی جو بدبو ہوگی، اس کی قبر میں چلائی جائے گی اور اعلان ہوگا بظاہر اس کی قبر بہت کشادہ نظر آ رہی ہے، اس کی قبر کو اور تنگ کر دیا جائے، اور فرشتوں کی نظر جو اچھے انسانوں کے لیے طاقت نگاہ دور جا سکتی ہے، بروں کے لیے اتنی قریب بھی آ سکتی ہے، فرشتے اپنی نگاہوں کے اعتبار سے اس کی قبر کو تنگ کریں گے۔ روایت میں لکھا ہے، حضور کا فرمان ہے، میرے باپ کا قول نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب فرشتے قبر کو تنگ کریں گے تو اس کی ایک تسلیم دوسرے میں ایسے جگڑ جائے گی جیسے ایک ہاتھ دوسرے میں جگڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو اشارہ کر کے فرمایا اسی کو آپس میں ملا دیا جائے گا اور اس کی قبر کو تنگ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیک، اللہ اکبر، کتنا بڑا سوال ہے، ہم دنیا میں بھی اس کا صحیح سے جواب نہیں دے پاتے۔ جا کر کے قبر میں کیا اللہ کو چہرہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے اللہ سے؟ فرشتے پوچھیں گے اللہ کے من نبیک، تمہارا پیغمبر کون ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ جس نے دل سے اللہ کے نبی کو اقرار کیا تھا اور جس نے اللہ کے نبی کی مان کر کے زندگی گزاری تھی، اس کا چلنا رسول کے فرمان کے مطابق، اس کا اٹھنا رسول کے فرمان کے مطابق، اس کا بولنا رسول کے فرمان کے مطابق، اس کا کھانا رسول کے فرمان کے مطابق، اس کا شادی بیاہ کرنا رسول کے فرمان کے مطابق، اس کے گھر میں میت ہو جائے تو رسول کے فرمان کے مطابق وہ کہیں گھومنے جاتا ہے، رسول کے فرمان کے مطابق بیوی سے وہ سلوک کرتا ہے، اپنے رسول کے فرمان کے مطابق ماں باپ سے سلوک کرتا ہے، رسول کے فرمان کے مطابق تجارت کرتا ہے، رسول کے فرمان کے مطابق رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے، رسول کے فرمان کے مطابق پڑوسیوں کا حق ادا کرتا ہے، رسول کے فرمان کے مطابق اس کے بال رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، اس کا لباس رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، اس کے زیب و زینت کی چیزیں رسول اللہ کی سنت کے مطابق اور آپ کے فرمان کے مطابق ہوں گے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب قبر میں سوال فرشتے کریں گے، زبان کب کپاتی ہوگی فرشتوں کی کہ یہ اللہ کا رسول کا عاشق قبر میں آیا ہے، اس سے کیا پوچھیں کہ کون پیغمبر ہے جس کا چلنا بھی رسول کے مطابق تھا، جس کا بولنا بھی رسول کے مطابق تھا، جس کا کھانا بھی رسول کے مطابق تھا، جس کی زندگی کا ایک لمحہ، ایک گوشہ، ایک لحظہ رسول کے مطابق چلا ہے، اس سے کیا پوچھیں کہ اللہ کے رسول کون ہے؟ زبان کب کپاتی ہوگی؟ فارمیلٹیز کا فرشتوں کے سوال کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے جب سوال کیا گیا، پیغمبر سے جب سوال ہوا تو میں اور آپ کون سی کھیت کی ملی ہے؟ ہر ایک سے سوال ہوگا، لیکن جو اللہ کے رسول کا سچا عاشق ہوگا فرشتوں کی زبان کب کپائے گی؟ فرشتے ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، تھرراتے ہوئے پوچھیں گے من نبیک، آپ کے پیغمبر کون ہے؟ وہ دھڑلے سے جواب دے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں فرشتے سوال نہیں کریں گے من نبیک، بلکہ اس کی قبر سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک جتنی چیزیں ہوں گی ہٹا دی جائیں گی، اشارہ کر کے پوچھا جائے گا یہ آدمی کون ہے؟ اللہ اللہ، جسم پہ روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جی، قبر میں جا کے رسول اللہ کے چہرے کو دکھا کے پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ من کان ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ جانتے بھی ہو وہ آدمی اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزار کے گیا ہے، دیکھ کر کے کہے گا یہ تو میرے عاشق
میرے پیغمبر میرے محبوب محمد رسول اللہ ہے، اور جس نے اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کو اپنایا تھا، اپنے بال یہودیوں کے بال کی طرح، چہرہ یہودیوں کے چہرے کی طرح، لباس چست لباس جس سے اعضا نظر آتے ہو، پیشاب کے قطرے جس کے پینٹ میں چڑھ جاتے ہو، جس کی پاکی صحیح نہیں ہوتی، جس کا استنجا صحیح نہیں ہوتا، ایسے چست لباس پہن کر جس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہوگی، اللہ کی قسم وہ رسول کو دیکھ کر کے کہے گا آہا لا ادری، آہا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ آدمی کون ہے۔ آسمان سے ندا آئے گی یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ عیار ہے، یہ کمینہ ہے، یہ جانتا تھا، زمین پر اسے کہا گیا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، ان کی یہ سنتیں ہیں، یہ فرمان ہے، یہ احکام ہے، انہوں نے میاں بیوی کے ساتھ سلوک کرنے کا یہ فرمان جاری کیا، نماز کا یہ فرمان جاری کیا، روزوں کا یہ فرمان جاری کیا، تجارت کا یہ فرمان جاری کیا، سب کچھ سننے کے بعد آج قبر میں آیا ہے تو جھوٹ کہتا ہے۔ اس کی قبر کو بند کر دیا گا، قبر کو ملایا جائے گا، پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے ملیں جیسے ہاتھ ملتا ہے، جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ عزیزوں اللہ کے نبی کی سنت صرف ہمیں دنیا میں نہیں آخرت میں بلکہ قبر کے اندر بھی کام آتی ہے، قبر کے اندر بھی کام آتی ہے۔ حضور کے عاشق اگر نہیں بنے گے قبر میں کہاں جواب ہے؟ ہماری قبر سے لے کر محمد رسول اللہ کی قبر تک کھول دیا جائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے مجھے کب موت آئے گی، مجھے کب موت آئے گی، مجھے کب موت آئے گی۔ پوچھنے والے مریدین پوچھتے تھے حضرت کیا بات ہے، موت کی اتنی تمنا کرتے ہو، آپ سے تو اللہ دنیا بھر میں کام لے رہا ہے، آپ نے احادیث کو جاری کیا، فقہ کو جاری کیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں، آج بھی پڑھ رہے ہیں، آپ موت کی تمنا کر بیٹھے ہیں۔ حضرت کیا بات ہے موت کی اتنی تمنا کرتے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے رسول نے فرمایا آدمی جب مرتا ہے قبر میں جانے کے بعد اس کی قبر سے رسول اللہ کی قبر تک ساری چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں اور محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، میں اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھنے جاتا ہوں۔ موت کی تمنا اس لیے کہ دنیا میں میرا جینا دو بھر ہو چکا ہے، میری کمائی مجھے دو بھر ہو چکی ہے، میری بچوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہو چکی ہیں، اس لیے نہیں بلکہ قبر میں جاؤں گا تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ملے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں مجھے موت آ جائے گا رسول اللہ کا چہرہ۔ عزیزوں اپنے آپ کو رسول اللہ کا پیروکار بناؤ، اپنے آپ کو ربیع الاول کا مہینہ بھی اس مہینے کے بعد آنے والا ہے، ربیع الاول کا مہینہ جس میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی، اللہ کی قسم جو آدمی حضور کا پیروکار بن کر کے دنیا میں گزارے گا زندگی اپنی، قبر میں جانے کے بعد فرشتے سوال کرنے سے کبائیں گے۔ بارہا جملہ کہہ رہا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے چہرے کے، اپنے بال کے، اپنے لباس کے اسٹائل کو یہودیوں کے اسٹائل پر بنا لیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی، میری داڑھی یہودیوں کی طرح ہو گئی، میرے بال یہودیوں کی طرح ہو گئے، میرا چہرہ یہودیوں کی طرح ہو گیا، میرا لباس یہودیوں کی طرح ہو گیا، اللہ کی قسم قبر میں اور قبر کے بعد میدان محشر میں یہودیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ میری بات نہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، اپنا ملجا، اپنا منبع، اپنا قبلہ رسول اللہ کو بناؤ، نماز میں ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل، آپ کا نکاح کا مسئلہ گھر میں آ گیا، اپنے نکاح کے مسئلے میں اپنا قبلہ محمد رسول اللہ کو بناؤ۔ آپ کے گھر میں کسی کی میت ہو گئی اور اس میت کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے، جو اعمال کرنا ہے، ان اعمال کے لیے اپنا قبلہ محمد رسول اللہ کو بناؤ۔ آپ کے گھر میں کوئی تجارت کا مسئلہ آیا، اس تجارت کے لیے اپنا قبلہ محمد
کیا، 100 مرتبہ غسل کیا اور نیت کرتا ہے 1000 رکعت نماز کی، اور دوسرے قبلے کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، مغرب کی جانب مشرق کی جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، دائیں بائیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، ابھی اس کی نمازیں قبول ہوگی؟ کیوں؟ اسلام نے ایک قبلہ بتایا مسلمانوں کو، وہ قبلہ دیا۔ اسی طرح تیری اور میری زندگی کا ایک ایک عمل، اور اس عمل کا قبلہ محمد رسول اللہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے میرے دوستوں۔ اسلام ایسا نہیں کہ تجارت میں آپ کی رہبری کرتا ہو، نکاح میں رہبری نہ کرتا ہو، نکاح میں رہبری کرتا ہو، میت میں رہبری نہ کرتا ہو، میت میں رہبری کرتا ہو، گھر کے کسی خوشی کے کام میں رہبری نہ کرتا ہو۔ ایسا نہیں ہے، تیرے پیدا ہونے سے لے کر تیرے مر کر خبر میں کٹ جانے تک اسلام ایک ایک عمل میں رہبری کرتا ہے، ایک ایک عمل میں رہبری کرتا ہے، ایک ایک عمل میں رہبری کرتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حکم ہوا بلال کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہو جاؤ، اذان دو۔ حضرت بلال کھڑے ہو گئے، حیران ہو گئے، کس طرف قبلہ کر کے اذان دو؟ ارے ہمارا قبلہ ہی کون سا ہے بھائی؟ کعبۃ اللہ ہے۔ اب کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہو کہ کس طرف رخ کر؟ دائیں بھی قبلہ، بائیں بھی قبلہ، مشرق میں بھی قبلہ، مغرب میں بھی قبلہ۔ جو آدمی کعبے پر کھڑا ہو اس کے لیے کون سا قبلہ متعین ہوگا؟ بلال حیران ہو گئے، کس کی جانب رخ کر کے اذان دو، کسے اپنا قبلہ بناؤ؟ دیکھا کہ محمد رسول اللہ طواف کر رہے ہیں، آپ نے اذان شروع کی، رسول اللہ چون چون طواف کر کے پھرتے، آپ رسول اللہ کو قبلہ بنا کے وہ پھر کر کے اذان دیتے۔ اذان میں بھی حضرت بلال نے اپنے قبلے کو محمد رسول اللہ کو بنایا۔ کہ اذان شاعر اسلام میں سے ہے، اذان علامات اسلام میں سے ہے۔ اذان کسی طرف کھڑے ہو کر بھی دے دیا جائے، سنت ہے قبلے کی جانب کھڑے ہو کر کے دینا۔ کوئی آدمی یوں بھی اذان دیتا ہے تو اذان ہو جاتی ہے، یوں بھی اذان دیتا ہے تو اذان ہو جاتی ہے، بیٹھ کر اذان دیتا ہے تو اذان ہو جاتی ہے۔ بغیر عذر کے اگر کوئی دے تو گنہگار ہوگا، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن اذان تو ہو جاتی ہے۔ اب اس عمل کو سیدنا بلال کعبے پہ کھڑے ہو کر کے جب دینے لگتے ہیں نا، سوچتے ہیں قبلہ کسے بناؤں؟ محمد رسول اللہ طواف کر رہے ہیں، آپ طواف کر کے حجر اسود کے پاس آتے تو آپ حجر اسود کو قبلہ بناتے، آپ رکن یمانی کے پاس آتے تو رکن یمانی کو قبلہ بناتے، آپ ادھر آتے تو ادھر کو قبلہ بناتے، آپ ادھر جاتے تو ادھر کو قبلہ بناتے۔ حضرت سیدنا بلال کا یہ واقعہ تیری اور میری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ہر عمل میں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کو اپنا قبلہ بناؤ، تب آپ کے لیے آسان ہوگا۔ قبر میں سوال ہوگا من نبیوں، یا پھر آپ کی قبر سے لے کر محمد رسول اللہ کی قبر تک ساری چیزوں کو بٹھا دیا جائے گا۔ پوچھے گا من کان ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ دل سے آواز آئے گی نبی ھذا الرجل نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی تو ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الاسفیاء ہیں، یہ تو ہماری جان ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، یہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ۔ اگر تیری اور میری زندگی میں ہمارے ایک عمل پر محمد رسول اللہ کو قبلہ نہ بنایا گیا، اللہ کی قسم میرے دوستو، وہاں صرف اور صرف دل کی زبان سے جملہ نکلے گا، لا ادری، لا ادری، ہے افسوس میں نہیں جانتا کہ آدمی کون، نہیں جانتا کہ آدمی کون، پھر کوڑے لگا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک اندھے اور بہرے ایک فرشتے کو مسلط کر دیا جائے، جسے نہ دکھتا ہو نہ سنائی دیتا ہو۔ کیوں؟ اگر اس پردے کی آواز اس کے کانوں میں پڑ جائے، اسے رحم آ جائے تو کہیں عذاب میں تخفیف نہ ہو جائے۔ اللہ ایک اندھے اور ایک بہرے فرشتے کو مسلط کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ڈنڈا دیا جاتا ہے، اور وہ اس سے کس قدر مارتا ہے، روایت کہتی ہے وہ ایک ڈنڈا کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر پڑ جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ہو جائے۔ ایسے ڈنڈے سے جب اس میت پہ مارتا ہے، وہ میت
روح کو پکڑ کر کے پھر اس کے جسم میں داخل کرتے ہیں، پھر سے اسے عذاب دیا جاتا ہے، قیامت کی صبح تک یہ چلتا رہتا ہے۔ کس دنیا میں کھوئے، خصوصاً ہمارے گھروں کے اندر شادی بیاہ کا مسئلہ آ جائے، اللہ کے رسول کو تو بھول جاتے ہیں، اللہ اللہ ہم بھول جاتے ہیں کہ محمد کون ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ گھر کے اندر نہیں حضرت دادی ظلم کر رہی ہے، میں کسی بیٹا نہ ہلدی کا رسم کرنا چاہتا ہوں، دادی ظلم کر رہے ہیں لیکن محمد رسول اللہ منع کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنی دادی کی بات کو سن کر کے جنت میں جانا پسند کرتے ہو، محمد رسول اللہ کی بات سن کر کے جنت میں جانا پسند کرتے ہو، یا آپ اپنی زندگی میں بالکل مختار ہیں، اختیار ہے آپ کو، دادی کی شریعت پر چلنا ہے تو چلو، اور جہنم کو اختیار کرو، محمد رسول اللہ کی شریعت پر چلنا ہے تو چلو، اور جنت کو اختیار کرو۔ شادی بیاہ کے مسئلے میں صاحب کا نوجوان کا فون آیا، حضرت نسبت کو جانا کر کوئی، وہ نوجوان اس مجمع میں ہے یا نہیں جانتا، آڈیو کال آیا تھا، حضرت نسبت کو جانا کر وہی، لیکن ہمارے امی اور ہمارے گھر والے روک نہیں، کئی تو محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، محرم کے مہینے میں نحوست کا دن حضرت شادی ہونا، محرم کے مہینے میں حضرت ایک دم کبھی ہو جاتا ہے، شوہر یا بیوی مر جاتی ہے نا، یا پھر کچھ نہ کچھ حادثہ ہوتا ہے، یا دونوں میں طلاق ہو جاتا ہے نا، حضرت ایسا مسئلہ ہے کیا کریں؟ 5 منٹ میں نے اس نوجوان سے بات کیا، پھر وہ نوجوان الحمدللہ آمادہ ہو گیا۔ محرم کا مہینہ میرے علم کے مطابق میں نے جتنی احادیث پڑھی ہیں، جتنے قرآن کی آیات کو میں نے مطالعہ کیا ہے اور اس کی تفاسیر پڑھی ہیں، جتنے فقہ کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، اور 14 سال، ایسا نہیں کہ ایک دن میں پڑھ کر کے آپ کے سامنے آ کر کے بیان کر دوں، 14 سال تک جتنی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، سب سے بہترین نکاح کا مہینہ اگر کوئی ہے تو محرم کا مہینہ ہے۔ میں بڑے شان سے یہ بات کہتا ہوں، فخر سے کہتا ہوں، الحمدللہ میرا بھی جو نکاح ہوا محرم کی 10 تاریخ کو نکاح ہوا تھا، آج تک نہ میں مرا نہ میری بیوی مری، اور نہ ہی ہمارے درمیان میں کوئی طلاق کا مسئلہ ہے، بڑی خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت امی عائشہ کے ساتھ ہوا، آسمانوں میں نکاح کرایا گیا، اللہ کا فیصلہ تھا، محرم کی 10 تاریخ۔ حضرت موسیٰ کا نکاح حضرت صفورہ کے ساتھ ہوا، محرم کی 10 تاریخ۔ حضرت ابراہیم کا نکاح حضرت سارہ کے ساتھ ہوا، محرم کی 10 تاریخ۔ حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا، محرم کی 10 تاریخ۔ جس علی کو مان کر، جس علی کو اللہ کا مقام دے کر تم لوگ انہی کے نام پر اس مہینے کو گزارتے ہو، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لینا، اس علی کا نکاح محرم کی 10 تاریخ کو ہوا تھا۔ ہاں یہ بات سچ ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم میں شہید کر دیا گیا، حضرت حسن شہید ہوئے، علی اصغر شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، کئی صحابہ شہید ہوئے، یہ بات صحیح ہے، لیکن حضرت حسن کی شہادت سے پہلے کتنے 100 واقعات ایسے ہیں جو محرم کی 10 تاریخ کو خوشی کے واقعات ہوئے۔ اور میں یہ بتا دوں، حضرت حسن کا بھی جو واقعہ محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا، یہ کوئی غم کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ بھی خوشی کا واقعہ تھا۔ کیوں؟ حضرت حسن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے جب حضرت حسن پیدا ہوئے، آپ نے پیشن گوئی فرمائی، میرا نواسا اسلام کی حفاظت میں مارا جائے، حضور کی پیشن گوئی ثابت ہو گئی، اور آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تحفظ میں اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی گردن کو کٹایا تھا۔ قرآن کہتا ہے ان کو مردے نہ کہو بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، اور وہ احمق لوگ ہیں جو زندوں کا ماتم کرتے ہیں۔ بہرحال یہ محرم کا ایک الگ موضوع ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آؤں گا۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، محمد رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر جو زندگی گزارے گا، قبر میں پوچھا جائے گا من نبی لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری کہہ کر
کر کے وہ اپنے عذاب کو اپنے اوپر مسلط کر. اس لیے عزیزوں اللہ کے لیے اپنی زندگی کو کیا ہو جائے گا. اپنی عزت کی خاطر اگر کوئی آدمی کی عزت جانے کا مسئلہ ہے لیکن سنت کو اپنانا ضروری ہے, وہاں سنت کو اپنا لے. خدا کی قسم و تعز من تشاء وتذل من تشاء, عزتوں کا دینے والا بھی اللہ ہے, ذلتوں کا مالک بھی اللہ ہے. جسے چاہے عزت دیتا ہے, جسے چاہے ذلت دیتا ہے. قرآن کا اعلان ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء. تیسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ اگر میری اور آپ کی زندگی دنیا میں رہتے ہوئے دین پر گزری ہوگی اور دین اسلام کو اپنایا ہوگا, کیوں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب پسندیدہ مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, فرمایا سب سے بہترین مذہب اور سب سے پسندیدہ مذہب. پسندیدہ کا مطلب کیا؟ اللہ کا بنایا ہوا مذہب. بقیہ جتنے 4200 مذاہب دنیا کے اندر ہیں, اسلام اللہ کا بنایا ہوا. بقیہ جتنے مذہبیں ادیان ہیں سب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. یہودی یہودیت پہ چل رہا ہے, یہ سوچتا ہے موسیٰ لے کر آئے ہیں, موسیٰ جو لائے تھے وہ چلا گیا. آج تو نے اپنی من مرضی سے اپنے شریعت کو بنا کر کے تو اختیار کیا ہوا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا دین نہیں. اسلام ایک واحد مذہب ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ, قرآن کا اعلان ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ, اسلام کے علاوہ کوئی اور دین, کوئی اور مذہب کوئی بندہ اختیار کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اس کے دین کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا, اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا. اور آگے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور لوگوں میں شمار کر دیا جائے گا جن کا خسارہ وزید ہے. وَامْتَازُوا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, قرآن کہتا ہے او جرم کرنے والوں, او مجھے نہ مان کے زندگی گزار کر آئے ہوئے لوگوں, اور رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزار کر آئے ہوئے لوگوں, اور قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزار کر آئے ہوئے لوگوں, وَامْتَازُوا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج تمہارے لیے الگ ہونے کا موقع ہے, الگ ہو جاؤ. جرم کرنے والوں کی فہرست الگ بنا لو, تمہیں سزا دے کر کے جہنم میں پھینک دیا, انہیں الگ کر دیا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, دین کو جس نے اختیار کیا تھا دنیا کے اندر اسے مانا جائے گا اور اسے سوال کیا جائے گا ما دینک, اور اس کی دل کی زبان سے آواز آئے گی دیننا اسلام, میرا دین تو اسلام ہے, میرا دین میرا مذہب تو اسلام ہے. مذہب کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث اچانک یاد آئی, سناتا چلو. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے, او صحابہ سنو, میں محمد جب دنیا میں آ چکا ہوں, میری شریعت دنیا میں آ چکی ہے, میرا قرآن دنیا میں آ چکا ہے. آج اگر حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور تم حضرت موسیٰ کے پیچھے چلتے تو تم گمراہی پر ہوتے. یہودیوں کے کلموں کو ماننے والوں یہ سوچ کر کہ وہ بھی حضرت موسیٰ کا شریعت ہے, موسیٰ کا مذہب ہے, نہیں, پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا, صحابہ موسیٰ کے ماننے والے تو ماننے والے, موسیٰ کی شریعت تو شریعت. موسیٰ بھی ولو کان حیا, حدیث کے جملے ہیں, اگر موسیٰ زندہ ہوتا اور موسیٰ کے پیچھے اگر تم چلتے تو تم گمراہی کے راستے پہ ہوتے. اور آگے فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہوتا ولو کان موسیٰ حیا, اور اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے ما سوا الا اتباعی, فرمایا موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ میری اطاعت کریں. اپنی شریعت کو چھوڑ کر, اپنے طریقوں کو چھوڑ کر, اپنی کتاب کو چھوڑ کر, اپنے احکام کو چھوڑ کر, ما سوا الا اتباعی, ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ میری اتباع کرتے. اور موسیٰ میرے اور تمہاری طرح عام آدمی نہیں, اور موسیٰ جو مجھ سے اور تجھ سے گناہ ہوتے ہیں ایسے گناہ سرزد کرنے والا ایک عام شخص نہیں
وہ موسیٰ جسے کلیم اللہ کا لقب ملا، وہ موسیٰ جو کوہ طور پر 40 دنوں تک اللہ سے براہ راست بات کرتا تھا، جس سے اللہ سے بات کرنے میں نہ اسرائیل کی ضرورت پڑی، نہ جبرائیل کی ضرورت پڑی، نہ میکائیل کی ضرورت پڑی، نہ اسرافیل کی ضرورت پڑی، نہ کسی اور فرشتے کی ضرورت پڑی۔ براہ راست سوال کرتے، اللہ براہ راست موسیٰ کا جواب دیتے، اور ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، 40 منٹ نہیں، بلکہ 40 دنوں تک اللہ سے براہ راست بات کر کے جنہوں نے توحید لے کر کے آئے تھے، وہ موسیٰ کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر وہ موسیٰ آج زندہ ہوتے مَا سِوَىٰ إِلَّا اتِّبَاعِي، تو ان کے لیے میری اطاعت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا۔ عزیزوں اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارو، جا کر کے معمولی بہانوں پر کسی کی شادی آ گئی، کسی کے گھر میں پروگرام آ گیا، کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ آ گیا، اب جاتے ہیں جناب تیاری کرنے کے لیے شادی کی سب سے پہلے تیاری کیا؟ اپنے چہرے پہ وسترا پھرا کر کے چہرے کو صاف کیا جائے۔ چھوڑو جی، شادی تو شادی، چہلم تو چہلم، دوسرا تو دوسرا، لیکن ایسے بھی بہت سارے اللہ کے وہ بے وقوف بندے موجود ہیں جو جمعہ کی تیاری میں سب سے پہلے اپنے چہرے کو منواتے ہیں۔ گزشتہ مرتبہ جب عمرے کے سفر پر تھا، 2-4 ساتھی ایسے آئے تھے، جب ساتھ نکل رہے تھے تو ایک ساتھ ہماری ایک جماعت تھی، اس جماعت میں 2-4 ساتھیوں کے چہرے پر نگاہ پڑی تو دیکھا عمرے پر آ رہے ہیں، رسول اللہ سے سلام عرض کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور چہرے پر بلیٹ مار کے آئے ہیں۔ اللہ وہ محمد رسول اللہ کو اپنے قبر کے بارے میں کتنی تکلیف ہوئی، اس کے چہرے کو دیکھ کر رسول کے آنسو کتنے برستے ہوں گے، جس کی خاطر میں نے ساری زندگی تڑپ کر کے گزار دیا۔ میں چاہتا تو میری زندگی لمبی ہوتی، میں چاہتا بہت کے پہاڑ کو سونا بنا کے پیچھے لگا دیا جاتا، میں چاہتا جو چاہے کر سکتا تھا، اس لیے کہ میں تمام گناہوں کا بخشایا تھا، میرے اگلے گناہ بھی معاف، میرے پچھلے گناہ بھی معاف، سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا تھا۔ باوجود اس کے میں نے میری امت کی خاطر پیٹ پر پتھر بھی باندھے، میری امت کی خاطر اپنے دندان مبارک کو بھی شہید کروایا، میری امت کی خاطر اپنی بیٹیوں کا طلاق کروایا، میری امت کی خاطر بہت سارے معاذ پر میں خود گیا اور بہت سارے جنگوں میں شامل رہا، اسلام کی حفاظت کر کے میری امت تک پہنچاؤں۔ آج جو امت میرے پاس آئی ہے تو چہرہ صاف کر کے آئی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، آپ کے والد نے آپ کو کوئی چیز کی نصیحت کی تھی اور آپ نے نہ مانا، نافرمانی کر کے باپ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، ادب و احترام کیا والد کا کہ وہ آپ کا باپ آپ سے خوش ہوگا۔ وہ باپ جو اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے تو اس باپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ویسے 1000 باپ میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہیں، وہ باپ جو اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے تو اس باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ باپ جو شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو اس باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے باپ کی نافرمانی پہ باپ خوش نہیں ہوتا تو محمد رسول اللہ کی نافرمانی پہ محمد رسول اللہ خوش ہوتا۔ کس غلط فہمی کی دنیا میں جی رہے ہو، کس بھول بھلیا کی دنیا میں جی رہے ہو، کس آپ جو ہے یہودیوں کے طریقے کی دنیا میں جی رہے ہو اور یہ سوچتے ہو مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا جناب نماز پڑھ لیجیے، داڑھی رکھ لیجیے، جناب فلاں عمل کر لیجیے، جناب فلاں کر لیجیے، حضرت چھوڑو مرے کے بعد دیکھیے۔ نہیں، قبرستان میں جانے کے لیے ایسے ہی آسان سفر نہیں ہوتا۔ قبرستان جانے کے لیے اپنی 60 سالہ زندگی میں وہ سارے احکام ادا کرنے پڑتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بہت محنت لگتی ہے قبرستان کو جانے کے لیے۔ زندہ آدمی 2 منٹ میں قبرستان پہنچ سکتا ہے، مردے کے لیے دشواریاں لگتی ہیں، ایک دن بھی 50,000 سال کے بعد اللہ کے لیے قبر کے پاس جانے کی تیاری کرو، قبر کے پاس جانے کی تیاری کرو۔ ان 3 سوالوں پر اپنے آپ کو مکمل جمع کرو۔
3 سوالوں پر جمع دو. کہیں آپ کی تجارت کا مسئلہ، آپ کہیں دھوکہ دے کے تجارت کرنا چاہتے ہیں، فوراً ذہن میں ڈالو مجھے دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میرا دین کے مطابق اگر میں تجارت نہیں کروں گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہیں سنت کا مسئلہ آ جائے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو یا کوئی پروگرام کا مسئلہ ہو، سنت کا مسئلہ آ جائے، کہیں سنت کے خلاف کرنے کا ارادہ ہو، فوراً ذہن میں سوچ لو قبر میں مجھے سوال کیا جائے گا تیرا نبی کون ہے، میں یہاں سنت کے خلاف کروں گا تو محمد رسول اللہ کو کیسے پہچانوں گا؟ یہ سوچ کر کے تم اپنی زندگی کے ایک عمل کو کرو. اللہ کی قسم تمہاری زندگی کے اعمال درست ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. آخر میں ایک لطیفہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں. قبرستان کو آنے کی جو قیمت ہے، قبرستان کو آنے کے لیے جو بندہ محنت کرتا ہے، اس محنت میں زندگی کے 60-70 سال لگ جاتے ہیں. ایک پٹھان تھے، کوئی دوسرا پٹھان نہیں، اگر ہے بھی تو معاف کیجیے گا، یہ لطیفہ ہے. ایک صاحب پٹھان، ان کی بیوی نے کہا کہ گھمانے کے لیے لے کر چلو. شوہر کا نہیں مجھے کام ہے. بیوی نے اصرار کیا نہیں، بہت دنوں سے میں کام کر کر کے تھک گئی ہوں، کہیں گھمانے کے لیے مجھے لے کر جانا ہی ہے، میں جانا ہی چاہتی ہوں. ٹھیک ہے ریڈی ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. بیوی تیار ہوئی، پٹھان ہاتھ پکڑ کے سکھا تو قبرستان لے گا. بیوی ناراض ہو گئی، کہاں جی لے لے والے صاحب اگر اس دھیان میں بدل چھوڑ تو قبرستان کو دیوانی یہاں نے لوگ مرتی مر کر ہی تو جاتے ہیں قبرستان کو. لہذا قبرستان کو جانے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے اور اس موت کی تیاری کرنی پڑتی ہے. بغیر تیاری کے اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے اور مر کر کے قبرستان کو جاتا ہے تو اس کا وہ سفر ناکام ہے، اس کا وہ امتحان ناکام ہے، اس کا وہ دنیا میں جینا ناکام. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قبر کے تینوں سوالات پر بہترین جوابات تیار کر کے قبر میں فرشتوں سے ان جوابات کو آسانی کے ساتھ کہیں، ایسے عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا